سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نظر انداز نہ کریں، پاؤں جسم ہی کا اہم حصہ ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ جسم کے دیگر حصوں کی بنسبت پیروں میں دراصل کم سے کم چکنائی پائی جاتی ہے، جو عمر گزرنے کے ساتھ مزید کم ہوتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جلد پھٹنے لگتی ہے اور جراثیم کو پنپنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ لہذا جیسے دیگر اعضاء کا خیال رکھا جاتا ہے، اگر اسی طرح پیروں کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال بھی کی جائے، توجہ دینا ناگزیر ہے۔ یہ تعمر اگر کسی بھی سبب پاؤں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو چلنے پھرنے کی صورت ہمیں متحرک اور چلنے پھرنے کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے ایک پاؤں میں 26 بونز یعنی کہ ہڈیاں، 33 جوڑ پائے جاتے ہیں، جو پھر پاؤں کی محرابی ساخت میں ڈھال کر انسان کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صحت کے درست طریقے سے چلنا بھی پیروں کی صحت کے لیے ازحد ضروری ہے، جبکہ چلنا پھرنا اور دوڑنا پاؤں کی بہترین ورزش ہے۔ اسے پیر متحرک اور جسم چاق چوبند رہتا ہے، لہذا ہمیشہ کوشش کی جائے کہ کم فاصلہ طے کرنے کے لیے گاڑی، بائک یا رکشے وغیرہ کا استعمال کرنے کے بجائے پیدل چلنے کو فوقیت دی جائے، تاکہ پاؤں کے مسلز حرکت میں رہیں۔ واضح رہے کہ چلتے وقت سب سے پہلے ایڑی زمین پہ لگتی ہے، پھر جسم کا وزن پیروں کے بیرونی حصے پر ہوتا ہے اور پنجے انگوٹھے کے جانب بڑھ جاتا ہے، اور یہی چلنے کا موزوں طریقہ ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے کہ چال ہلکی مگر لچکدار ہونی چاہیے، جبکہ جوتے چمڑے کے استعمال کیے جائیں، کیونکہ عموماً پلاسٹک اور دیگر مٹیریل سے تیار کردہ جوتے پاؤں کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں سونے سے قبل پاؤں کو اچھی جراثیم کش صابن یا لیکوڈ سے دھو کر سوئیں۔ ہفتے میں ایک بار نیم گرم پانی سے کچھ دیر تک پاؤں ڈبو کر رکھیں، اس سے پیروں کے مسلز کو سکون ملتا ہے اور چاہے پاؤں کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے میں بھی احتیاط برتیں، خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تو سخت احتیاط لازم ہے کہ ان مریضوں کے لیے پاؤں کے زخم خاصے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کے پاؤں میں سوجن ہے یا مترم ہے رہتے ہیں یا تلووں میں جلتے ہیں تو معالج سے فوری پاؤں کا معائنہ لازمی طور پر کروائیں، جبکہ پاؤں کے درد کو بھی علامت کے طور پر، خاص طور پر گٹھیا کے مرض کی علامت ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ جوڑوں میں درد موجود ہے، اور اس کو رفع کرنے کے لیے آپ اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ مرض آگے بڑھ جائے اور آپ چلنے پھرنے میں بھی تکلیف محسوس کریں اور جسم کو بھی تکلیف محسوس ہو۔